بالسند المتصل منا إلى الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي إسماعيل محمد بن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه اللہ تعالی. اگر یہ سارا یاد نہ ہو تو اتنا کہہ سکتے ہیں بالسند المتصل منا الى الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی، لیکن جو بہت صاف صاف کہو. جی قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس قال أخبرني أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أخبرني أبو طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة يريد سورة التماثيل التي فيها الأرباع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على امام بخاری رحمہ اللہ وہ احادیث ذکر کر رہے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کون کون کبار صحابہ تھے جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں. فضل من باب فضل من شہید بدرا، کہ بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کی جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہوں. اسی لیے ایک صحابی جب دوسرے صحابی کا ذکر کرتا ہے اور دوسرا صحابی بدری ہوتا ہے تو احترام کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ قد شہید بدرن، کہ صحابہ تو بدر میں شریک ہوئے تھے. تو یہ روایت بھی ایسی ہی ہے. روایت نقل کی دو سندوں کے ساتھ، تحویل کے ساتھ، اور ابن شہاب زہری پہ جا کے دونوں سندیں جمع ہو گئیں. پہلی میں نسبت ہے عن الزہری اور دوسری میں عن ابن شہاب، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو ابن شہاب ہے وہی زہری ہیں، محمد ابن شہاب الزہری. تو زہری پہ جا کے یہ دونوں سندیں جمع ہو گئی. اور وہ زہری جو ہے وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود، یعنی عبداللہ ابن مسعود کے بھتیجے کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، عنہما اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس بھی صحابی ہیں اور حضرت عباس بھی صحابی ہیں. یہ دونوں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اخبرنی ابو طلحہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان قد شہید بدرا، کہ مجھے یہ بات بتلائی ہے حضرت ابو طلحہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور صرف صحابی نہیں ہیں بلکہ وکان قد شہید بدرا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک بھی ہوئے تھے. تو یہ ابو طلحہ ہیں اور ابو طلحہ انصاری ہیں. اور ایک مرتبہ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے کہ ایک طلحہ ابن عبید اللہ ہیں، وہ مہاجر صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. اور یہ جو ابو طلحہ ہیں یہ انصاری صحابی ہیں، اور یہ انصاری صحابی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے سوتیلے والد ہیں، کیونکہ حضرت انس ابن مالک کی والدہ ام سلیم نے ان کے والد کے انتقال کے بعد، اپنے شوہر کے انتقال کے بعد ابو طلحہ سے شادی کی تھی. تو ابو طلحہ جو ہیں وہ صحابی بھی ہیں، غزوہ بدر میں بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں شریک ہوئے. ابو طلحہ کے سوتیلے والد ہیں اور جناب مہاجر انصار میں سے ہیں. تو
اور قدیم الاسلام ہے، اور شروع سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، خدمت کرتے رہے، اور مجاہد بھی ہیں، اور ساری صفات صحابہ والی کے اندر کمال درجے میں موجود ہیں. تو ان سے یہ روایت ہے. اب دیکھو یہاں روایت ہے ایک صحابی کی دوسرے صحابی سے. عبداللہ ابن عباس یہ بھی صحابی ہیں، ابو طلحہ یہ بھی صحابی ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ صغار صحابہ میں ہیں، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب وصال ہوا تو ان کی عمر 10-12 سال تھی. اور ابو طلحہ جو ہیں وہ کبار صحابہ میں سے ہیں، اس لیے عبداللہ ابن عباس کی بہت ساری روایات دوسرے صحابہ سے ہیں. اور اگر یہ کسی واقعے کو نقل کرتے ہیں، مثلا غزوہ بدر کو یا احد کو یا خندق کو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ روایت کسی نہ کسی صحابی سے سنی ہے. تو یہ روایت بھی صحابی کی صحابی سے ہے. اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، کہ ملائکہ داخل نہیں ہوتے اس گھر میں یا اس کمرے میں کہ جس میں کتا ہو، اور نہ اس گھر میں یا اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں جس میں تصویر ہو. لیکن تصویر سے مراد ہے یرید صورت التماثیل، وہ بتوں کی تصویر، التی فیہ الارواح، کہ جس میں روحیں ہوں، یعنی ذی روح کی تصویر مراد ہے. جو غیر ذی روح ہے اس کی تصویر مراد نہیں ہے. تو ملائکہ رحمت اس کمرے میں داخل نہیں ہوتے کہ جس میں کتا ہو یا جس میں تصویر ہو. اس لیے حتی الامکان کتے کے پالنے سے بچنا چاہیے، اور بغیر مجبوری کے کتے کو نہیں پالنا چاہیے. اسی طرح تصویر سے بچنا چاہیے. حتی الامکان تصویر اپنے گھر میں اپنے جسم میں نہیں رکھنی چاہیے، البتہ مجبوری ہو تو بات دوسری ہے. اب یہ جو آ رہا ہے لا تدخل الملائکہ، تو ملائکہ بھی عام نہیں ہے بلکہ عام مخصوص منہ البعض ہے، کیونکہ موت کا فرشتہ تو ہر جگہ آ جاتا ہے مولوی صاحب، عذاب کے فرشتے تو ہر جگہ آ جاتے ہیں. تو یہاں ملائکہ سے مطلقاً ملائکہ مراد نہیں ہے بلکہ بولا گیا ہے عام، لیکن اس سے مخصوص ملائکہ مراد ہیں. اسی لیے جب ترجمہ کیا جاتا ہے اردو زبان میں تو عام طور سے یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں، کیونکہ جو عذاب کے فرشتے ہیں یا حضرت اسرائیل علیہ السلام جو جان نکالتے ہیں وہ تو ہر گھر میں آ جاتے ہیں، چاہے تصویر ہو چاہے نہ ہو، چاہے کتا ہو یا نہ ہو. تو یہاں ملائکہ سے مراد ملائکہ رحمت ہے. تو یہ دیکھنے میں عام ہے لیکن عام مراد نہیں ہے بلکہ یہ مخصوص ہے. اسی طرح بیتن، اب بیتن جو ہے یہ بیت اصل میں تو کہا جاتا ہے ما یبات فیہ، یعنی وہ کمرہ جس میں رات گزاری جائے، یعنی مخصوص کمرہ. لیکن کبھی کبھار بیت بولا جاتا ہے اور اس سے پورا گھر مراد لے لیا جاتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا ہدایہ ثالث کے اندر کہ ایک دار ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر بیوت ہوتے ہیں. ایک بڑا احاطہ ہے، جیسے قبائلی علاقوں میں ایک دیوار ہوتی ہے اس کے اندر، یا بڑے قصبوں میں تو پورا خاندان اس میں رہتا ہے، چاچا تایا فلاں فلاں کا گھر سب اسی میں ہے. تو دار ایک ہوتا ہے، منازل مختلف ہوتی ہیں. پھر ہر منزل، ہر گھر کے اندر کمرے ہوتے ہیں. تو جو خاص کمرہ ہوگا اسے کہیں گے بیت. عام طور سے ہدایہ ثالث میں پڑھا ہوگا آپ نے، تو دار عام ہوتا ہے، منزل اس کے مقابلے میں اس سے اخص ہے، اور منزل سے بھی اخص جو ہے وہ بیت ہے. تو اگر بیت کو اخص لیا جائے تو صورت میں آسانی ہو جائے گی کہ ملائکہ رحمت اس کمرے میں داخل نہیں ہوتے کہ جس میں کتا ہو یا تصویر ہو. اسی اگر آدمی کم از کم اسی بات کا اہتمام کر لے کہ میرے کمرے کے اندر کوئی اخبار، کوئی رسالہ ایسا نہ رہے
کہ جس میں تصویر ہو نکال کے باہر رکھ دے تو باقی گھر کے اندر رحمت کے فرشتے آئیں نہ آئیں، لیکن کم از کم یہ جو کمرہ ہے جس میں آپ سو رہے ہیں تو امید ہے کہ جب آپ ساری تصویریں نکال دیں گے تو ملائکہ رحمت کے دخول سے کوئی مانع چیز موجود نہیں رہے گی، تو ملائکہ رحمت داخل نہیں ہوتے اس کمرے میں۔ فیہ کلب، جس میں کتا ہو۔ یہ کلب جو ہے یہ بھی عام نہیں ہے بلکہ اخص ہے، اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، اگر پڑھا ہو کہ کلب حراسہ کی اجازت ہے، کہ اگر آپ نے کوئی کھیت ہے آپ کا اور آپ اس کھیت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کتا رکھ لیا اور کتے کو کھیت کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا کہ کوئی بھی اس کھیت کے اندر نہ آئے، تو یہ کلب حراسہ ہے، اس کی بھی حاجت کی بنا پر اجازت ہے۔ اس طرح کلب حراسہ سین کے ساتھ، کہ آپ کا گھر ایسی ویران جگہ میں ہے کہ جہاں چور کا، ڈاکوؤں کا، بدماشوں کا ڈر ہے، تو آپ نے کتا پال لیا تاکہ بدماش آنے سے پہلے گھبرائیں، تو یہ کلب حراسہ یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح آپ نے کلب زرع کا پڑھا ہوگا کہ ریوڑ ہے، جیسے ہر علاقے میں لوگ جانوروں کے ریوڑ لے کر نکلتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک کتا بھی رکھ لیا جاتا ہے تاکہ وہ بکریوں کو اور بھیڑوں کو جو موذی جانور ہیں ان سے بچا سکے، تو اسے کلب زرع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کلب اصطیاد کی بھی اجازت ہے، شکاری کتے کی، اور اس کے متعلق تو احادیث بہت زیادہ ہیں، اور آگے کتاب الصید کے اندر وہ ساری روایتیں آ جائیں گی۔ تو چونکہ کلب صید کی بھی اجازت ہے، کلب حرس کی بھی اجازت ہے، کلب حراسہ کی بھی اجازت ہے، کلب زرع کی بھی اجازت ہے، تو یہ جو یہاں فیہ کلبن ہے یہ اپنے عموم پر نہیں ہے، اس لیے اگر کسی حاجت شرعیہ یا حاجت معتبرہ کی بنا پر کوئی کتا پال لیا گیا ہو تو امید ہے کہ وہ دخول ملائکہ رحمت سے مانع نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور جس طرح کلب جو ہے وہ اپنے عموم پر نہیں ہے، اسی طرح ولا صورتن، تصویر بھی اپنے عموم پر نہیں ہے، اسی لیے اگر تصویر غیر ذی روح کی ہو تو اس کا بنانا بھی جائز ہے، اس کا رکھنا بھی جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ آپ نے باغ کی تصویر بنا لی یا آپ کے گھر کی تصویر ہے، وہ آپ نے لگائی ہوئی ہے جس میں جاندار نہیں ہے، دریا ہے، پہاڑ ہیں، ان جس کو آج کل کی زبان میں سینریاں کہنے لگے ہیں، تو یہ جو تصویریں ہیں جو غیر ذی ارواح کی ہیں یہ بھی دخول ملائکہ رحمت سے مانع نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ جو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے تصویر کا ذکر کیا ہے اس سے وہ تصویریں مراد ہیں جو ذی ارواح کی ہوں، یعنی جاندار کی تصویر ہو۔ اگر غیر ذی روح کی تصویر ہوگی اس کا تو بنانا بھی جائز ہے، رکھنا بھی جائز ہے، دیوار پہ لگانا بھی جائز ہے، اور وہ ملائکہ رحمت کے دخول سے مانع نہیں ہے۔ اور جو ذی ارواح ہیں ان ذی ارواح کے اندر بھی پھر آگے کافی تفصیل ہے جو انشاءاللہ آگے آپ پڑھ لیں گے۔ ہمارے ہاں بھی یہ بحث آئے گی اور کتابوں میں بھی کہ اگر وہ تصویر حاجت کی بنا پر ہو اس کی گنجائش ہے، چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے مختلف علاقے فتح کیے، فارس کے اور روم کے، ان کے دراہم اور دنانیر تھے، ان کے سکے تھے، ان پر ان کے بادشاہوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، وہ نماز پڑھتے تھے تو اپنے عمامے کے اندر وہ سکے رکھ لیتے تھے یا اپنے جیب میں رکھ لیتے تھے۔ تو یہ جو دراہم، دنانیر وغیرہ جن پر
فارس اور روم کے بادشاہوں کی تصویر تھی، کیونکہ ان کا رکھنا حاجت کی بنا پر تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہوتی تھی، یا تو عمامے کے اندر ہیں یا جیب کے اندر ہیں، تو حاجت کے ہونے کی بنا پر وہ بھی ملائکہ رحمت کے دخول سے مانے نہیں ہے۔ یہ حکم ہے پاسپورٹ کی یا شناختی کارڈ وغیرہ کی یا ڈرائیونگ لائسنس کی تصویر کا، کہ اگر آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو آپ کو لائسنس رکھنا ضروری ہے، رکھنا چاہیے شرعاً بھی اور قانوناً بھی، تو اس پہ تصویر لگانی ہوگی، تو وہ تصویر بھی امید یہ ہے کہ ملائکہ رحمت کے دخول سے مانے نہیں ہوگی۔ تو جو تصویر غیر ذی روح کی ہو اس کی بھی گنجائش ہے، جو تصویر ذی روح کی ہے مگر حاجت کی بنا پر ہے، حاجت معتبرہ کی بنا پر ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اسی طرح اگر تصویر اتنی چھوٹی ہو کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور نیچے زمین پر وہ تصویر رکھ دی جائے تو نظر نہ آئے، تو یہ بھی مسئلہ آپ نے ہدایہ رابع میں کتاب الکراہیت کے اندر پڑھ لیا ہوگا کہ ایسی چھوٹی تصویر کی بھی گنجائش ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ایسے بٹنوں کا استعمال ثابت ہے کہ جس کو بہت غور سے دیکھا جائے تو چھوٹی سی نیچے اندر کہیں تصویر بنی ہوئی تھی، تو اس لیے فقہاء نے اس کی بھی گنجائش دی ہے۔ اسی طریقے سے اگر تصویر ہو کسی ممتحن چیز پر کہ جس کی اہانت کی جاتی ہو، تو وہ چونکہ ممتحن ہے اس لیے امید ہے کہ وہ بھی دخول ملائکہ رحمت سے مانع نہیں ہوگی۔ مثلا فٹ بال پر تصویر بنی ہوئی ہے، آپ نے کک ماری، فٹ بال وہاں سے وہاں گئی، تو وہ کوئی معظم نہیں ہے بلکہ ممتحن ہے۔ جب ممتحن ہے، اسی طرح بچوں کے کھلونوں پر کوئی تصویر بنی ہوئی ہو، بشرطے کہ وہ مجسمہ نہ ہو، بت کی شکل میں نہ ہو، لیکن کوئی کھلونا ہے اس پہ کوئی تصویر بنی ہوئی ہے، بچے نے اٹھا کے ادھر پھینکا، ادھر سے ادھر پھینکا، تو ممتحن ہے۔ اسی طرح جوتے میں کوئی تصویر بنی ہوئی ہو یا بیٹھنے کی جگہ میں کوئی تصویر بنی ہوئی ہو، تو یہ بھی آپ نے مشکات وغیرہ میں حدیثیں پڑھی ہیں اور آگے بھی آ جائیں گی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح قلب اپنے عموم پر نہیں ہے، اس طرح ولا صورت ان میں تصویر بھی اپنے عموم پر نہیں ہے۔ کئی قسم کی تصویریں حاجت کی بنا پر گنجائش دی گئی ہے یا روایات کی بنا پر، اس لیے امید ہے کہ وہ دخول ملائکہ رحمت سے مانے نہیں ہوں گے۔ تو غیر ذی روح کی تصویر ہو یا حاجت کی بنا پر ہو یا بہت چھوٹی ہو یا ممتحن ہو، تو اس کی فقہاء نے گنجائش دی۔ ہمیں تو خیر یہ سارے مسائل یہاں بیان نہیں کرنے، ہمیں تو صرف یہ بتانا ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی تھی، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا۔ یہ تو ہم نے تبرعاً آپ کو یہ ساری باتیں بتا دیں، ورنہ کتاب المغازی کے اعتبار سے ان باتوں کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنی اپنے جگہوں میں جب یہ باب آئیں گے، کتے کا بھی باب آئے گا، باب ذکر القلب، اور سورت کا بھی باب آئے گا، اس پر ابواب آئیں گے آگے ہمارے ہاں انشاءاللہ تعالی، اگر زندگی رہی، بخاری ثانی کے اندر اور دوسری کتابوں میں بھی یہ سب ابواب موجود ہیں۔ اگر انسان پڑھے، سب لکھا ہوا ہے مولانا، مشکلیں پڑھتے نہیں، قرآن حدیث نہیں پڑھتے، صرف کہانیاں، نعرے وارے، اس لیے کچھ صحیح پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس۔ سجید دو سوالوں کا جواب کہاں، کون سا؟ سیٹ نمبر 64، سیٹ نمبر 64 63 سیٹ نمبر جی ارشاد۔ صحیح ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی جگہ پر تصویر ہے جو چیز یعنی کہ اہانت کے قابل ہے تو وہاں تصویر یعنی کہ زیرو چیز کی جائز ہے، یعنی گنجائش ہے جی، یعنی استعمال کی گنجائش ہے، بنانا تو اس کا بھی ناجائز ہے۔ لیکن اگر کسی ایسی چیز پر ہو جو معظم ہے، جیسے کہ بیت اللہ میں زیرو کی تصویر آتی ہے، تو اس میں اب اگر وہ تصویر واضح ہے
کہ آنکھ کان ناک سب نظر آ رہے ہیں، وہ تو جائز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل ہم نے حدیث پڑھی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے وہ جب شہید ہوئے تھے وہ بچے تھے، تو ان کی بیٹی کیسے تھی؟ بچے کا مطلب ہے کہ نوعمر تھے، حدیث السن، کیونکہ اگر بالکل بچے ہوتے تو ان کو تو جہادی میں شریک نہ کیا جاتا، جیسا کہ براء ابن عازب ہیں اور عبداللہ ابن عمر ہیں، ان حضرات کو شریک نہیں کیا گیا تھا، تو بالکل بچے تو نہیں تھے، ہاں حدیث السن تھے۔ حدیث السن کا مطلب ہے ان کے دانت نئے نئے تھے، یعنی نوعمر تھے۔ نوعمر کا مطلب یہ کہہ لو بالکل نوجوان تھے، 16، جیسے آپ کی عمر ہے۔ کیا عمر ہے جناب کی؟ 20 سال۔ بس ہاں، آپ سے کچھ کم ہو جی۔ استاد جی ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ اولن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل نہیں کیا تھا۔ کس نے؟ یعنی حضرت معاذ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہاں، لیکن پھر ان کی کشتی ہوئی تھی، اس کے بعد پھر ان کو کشتی کے بعد جی، ہاں صحیح ہے، لیکن بہرحال یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجاہدین میں شمار فرمایا اور شامل ہونے کی اجازت دی، تو اس سے دونوں باتیں معلوم ہو گئیں کہ بچوں کو، نابالغوں کو شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ معاذ ابن افرا، معاذ ابن عمرو ابن جموع جو تھے وہ بچے نہیں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اجازت دی ہے۔ جب آپ نے اجازت دے دی اس کا مطلب ہے کہ ان کو شمار بچوں میں نہیں ہے۔ اب آگے مسئلہ مولانا کا ایک سوال رہ گیا کہ ان کی شادی کیسے ہو گئی؟ وجہ یہ کہ اس زمانے میں شادی جلدی ہوتی تھی۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کے گھروں، تم میں سے جو شادی کر سکتا ہو اس کو شادی کر لینی چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، تو جب وہ جوان ہونے لگے، نہیں آپ سے کم، آپ کی تو 20 سال ہو گئی، ابھی تک آپ کی تو منگنی تک نہیں ہوئی، لیکن وہ 15 سال کے جب ہوئے، 16 سال کے ہوئے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور فرمایا دیکھو بیٹو، تم دونوں اب جوان ہو رہے ہو، کسی گناہ میں مبتلا مت ہونا، تم نے شادی کرنی ہے تو میں تمہاری شادی کراتا ہوں، یہ فرمایا، میں تمہاری شادی کراتا ہوں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اور ان کے والد حضرت عمرو ابن العاص کی عمر میں کتنا فرق تھا؟ 13 سال کا۔ باپ جو تھا وہ 13 سال بڑا تھا بیٹے سے۔ حضرت عمرو ابن العاص اور عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی عمر میں صرف 13 سال کا فرق تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ 12 ساڑھے 12 سال میں ان کی شادی ہو گئی تھی اور فوراً ہی بچہ ہو گیا۔ بچے ہوئے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، اور اس کے بعد تو یہ جو آپ کی شادی ہوتی ہے 30 سال کی عمر میں کہ جب تک کھانے کمانے کے قابل نہیں ہوگا، تو یہ آج کل کا ماڈرن دور ہے، آپ ماڈرن دور کی پیداوار ہو، لیکن جو پرانا زمانہ تھا وہ شریعت کے، آپ لوگ تو نکاح کو جو ہے نا ویسی مایوب سمجھتے ہو، اس لیے کوئی عورت اگر نکاح ثانی کر لے، مرد نکاح ثانی کر لے تو آپ حیرانی سے انگلیاں منہ میں دباتے ہو کہ کیا قیامت نازل ہو گئی، حالانکہ نکاح تو سنت ہے، اور یہ تو جو بھی کرے گا، چاہے 16 سال کا لڑکا کرے، چاہے 70 سال کا بڈھا کرے، چاہے کنواری لڑکی کرے، چاہے مطلقہ یا بیوہ شادی کرے، سب سنت ہی سنت ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لوگ بھی جا کے بقرعید میں شادی کراؤ اپنی۔ چلو جی، اس کا جی سوال ہے کہاں؟ 313 جی، صحیح مدرسے کے کارڈ پہ جو تصویر ہوتی یہ بھی ضرورت میں شامل ہے؟ حاجت میں شامل۔ اصل میں ضرورت تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں ضرر ہو، ضرر، لیکن بعض چیزیں حاجت کی ہوتی ہیں۔ حاجت وہ ہے کہ جس سے آپ کا کام رکتا ہو، تو ایسی صورت میں بھی ضرورت کی بنا پر یا حاجت کی بنا پر تصویر کی اجازت ہے۔ اسی لیے اگر آپ دارالعلوم میں
یا وفاق میں امتحان نہ دیں تو آپ مر تھوڑے ہی جائیں گے، مولوی صاحب زندہ رہیں گے. کتنے لوگ ہیں جو وفاق کا امتحان نہیں دیتے. تبلیغی جماعت کے جو مدارس ہیں وہ اب تک تو وفاق سے وابستہ نہیں تھے، اب شاید ہو گئے ہوں، تو وہاں تصویر نہیں ہے. آپ وہاں جا کے پڑھ لو. تو ضرورت تو نہیں ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی بڑے مدرسے میں پڑھوں، تو یہ ضرورت نہیں ہے بلکہ کیا ہے، حاجت ہے. اس حاجت کی بنا پر بھی جو گنجائش. چلو جی، وبه قال حدثنا اب کون ہے؟ یہ گھروں میں جو بچوں کے لیے کھلونے لائے جاتے ہیں، گڑیا کے اور اسی طرح دیگر جانوروں کے، گڑیا وغیرہ کا بھی یہ ہے. ساری باتیں آگے آئیں گی مولانا. مشکل یہ کہ آپ پڑھتے نہیں ہو، اور یہ ہدایہ وغیرہ میں بھی گزر چکے ہیں مسئلے. گڑیاں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بت کی شکل میں تو اس کی تو اجازت نہیں ہے، اور ایک ہوتی ہے یا کسی لڑکی نے وہ گڑیا بنا لی کپڑے کی، اس کے اندر روئی بھر لی، دو آنکھیں دو نشان سے لگا دیے، تو اس کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پردہ ہٹا تو آپ نے دیکھا کہ جناب کچھ رکھی ہوئی ہیں چیزیں. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی میری گڑیاں ہیں. کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ گھوڑا ہے. آپ نے فرمایا گھوڑے کے اوپر یہ بازو کیسے بنے ہوئے ہیں پر؟ کہا یہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کے پر تھے. اب یہ سب باتیں مولانا آپ پڑھ چکے ہو مشکات کے اندر، مگر پڑھنا نہ پڑھنا آپ کا سب برابر ہے. آپ کو کہانیاں سننے میں مزہ آتا ہے، قرآن حدیث پڑھنے میں آپ کی جان نکلتی ہے. چلو جی. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس قال وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا سواغا في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر فأردت أن أبيعه من السواغين فنستعين به في وليمة عرسي فبين أن أجمع لشارفي من الأقطاب والغرائر والجبال وشارفي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتهما وبقيت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت المنظر قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت من شرب من الأنصار عنده قينة وأصحابه فقالوا في غنائها ألا يا حمزة للشرف النبا فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما. قال علي فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيته فقال ما لك؟ قلت يا رسول الله ما رأيت كاليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعت أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له فتفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة فخرج وخرجنا معه. اب یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے تحویل کے ساتھ ذکر کی اور یہ دونوں سندیں جا کر جمع ہو رہی ہیں کس پر؟
یونس پر. تو دونوں سندیں جب جا کر یونس پر جمع ہوئیں تو آگے روایت نقل کی کہ حدثنا یونس عن الزہری، یونس نے نقل کیا زہری سے. قال اخبرنا علی بن حسین، کہ ہمیں بتلایا علی ابن حسین نے، یعنی علی زین العابدین نے، جو بیٹے ہیں حضرت حسین ابن علی کے، یعنی حضرت حسین شہید کے. تو یہ روایت جو ہے یہ اہل بیت کی ہے کہ علی زین العابدین جو ہیں وہ روایت کر رہے ہیں حضرت حسین شہید رضی اللہ عنہ سے، جن کو یزید نے شہید کیا تھا، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. اور کئی روایتیں آتی ہیں جو اہل بیت کے ساتھ مسلسل ہوتی ہیں، کہ جعفر صادق نے روایت کی محمد باقر سے، اور محمد باقر نے روایت کی علی زین العابدین سے، اور علی زین العابدین نے روایت کی حضرت حسین شہید یا حضرت حسن رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے روایت کی علی مرتضیٰ سے. تو یہ سلسلۃ الذہب ہے، کیونکہ سلسلۃ الذہب والی کئی سندیں ذکر کی گئی ہیں، انہی میں یہ سند بھی سلسلۃ الذہب والی ہے کہ سارے اہل بیت ہیں، اولیاء اللہ ہیں، کبار صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے ہیں. تو یہ روایت بھی علی زین العابدین کی حضرت حسین شہید سے ہے، اور انہوں نے یہ بات بتلائی کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کانت لی شارف من نصیبی من المغنم یوم بدر، کہ میرے پاس ایک اونٹنی تھی میرے حصے میں سے، مال غنیمت میں سے، بدر والے دن. اب یہ ہے وہ جملہ جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ صرف شریک ہوئے بلکہ آپ کو حصہ ملا مال غنیمت میں سے، بلکہ ان کو 2 اونٹنیاں ملی. ایک اونٹنی ملی مال غنیمت میں سے، اور ایک اونٹنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خمس میں سے دی تھی. کیونکہ آگے آپ پڑھیں گے کہ مال غنیمت کے کل 5 حصے کیے جاتے ہیں، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہو گئے، 5واں حصہ ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ کو اختیار ہوتا تھا کہ آپ اس 5ویں حصے کو اپنے اوپر خرچ کریں. فَأَنَّ خُمُسَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَنَّ خُمُسَهُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں کچھ اونٹنیاں ملی تھی خمس کے اندر، تو آپ نے ایک اونٹنی دے دی حضرت علی کو، اور حضرت علی کو ایک اونٹنی ان کے اپنے حصے کی بحیثیت مجاہد کے ملی ہوئی تھی. تو ان کے پاس کل اونٹنیاں کتنی ہو گئیں؟ 2. شارف کہتے ہیں ناقہ مسنہ کو، اور ناقہ مسنہ کا مطلب کہ جس کی عمر زیادہ ہو، یعنی پکی عمر والی ایک اونٹنی تھی جو مجھے ملی مال غنیمت میں سے بدر والے دن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی تھی. کیا دی تھی؟ ایک اور اونٹنی، اور وہ اونٹنی جو ہے وہ اس مال میں سے تھی جو اللہ تعالی نے آپ کو بطور فہ کے عطا فرمایا تھا خمس میں سے. اس دن یعنی بدر والے دن جو خمس آپ کو ملا تھا، اس میں جو اونٹنیاں ملی تھیں، اس خمس کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی آپ نے مجھے عطا فرمائی. اور آپ جانتے ہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ علی آپ کے لیے بیٹوں کی طرح تھے، اور خمس جو ہے اس کے جو مصارف قرآن نے ذکر کیے ہیں اس میں فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، تو رشتہ داروں کو آپ دیتے تھے، اور علی کو بھی آپ نے ایک اونٹنی دی. تو اونٹنیاں 2 ہو گئیں. اور یہ روایت یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری اول کے اندر 320 پر اور 435 پر 2 جگہ یہ روایت ذکر کر دی ہے. 320 پر جب ذکر کی
تو اس سے تو عجیب مسئلہ انہوں نے نکالا بلکہ 319 پر یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باب بیع الحطب والکلا، کہ اگر کوئی آدمی ایندھن اور گھاس کاٹے، جنگل جا کے مباح گھاس یا مباح لکڑی اور وہ کاٹ کے بیچے تو یہ جائز ہے یا نہیں، کوئی تقوی کے خلاف تو نہیں ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ آپ لوگوں کے تقوی کے خلاف ہو تو ہو، لیکن شریعت میں یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے، یہ کسب حلال ہے، محنت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے بھی یہ کام کیا کہ ایندھن کو اور گھاس کو کاٹا اور پھر جا کر بازار میں بیچا۔ تو یہ باب قائم کیا باب بیع الحطب والکلا، اور 319 پر۔ اور پھر آگے ایک تو حدیث نے خل کی کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کوئی رسی لے اور لکڑی کا ایک گٹھا کاٹے اور اس کو جا کر بیچے اور اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو محفوظ رکھے، یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، خیر لہو، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ آدمی اپنے بھائی سے مانگے، اپنے والد صاحب سے مانگے، اس سے 1000 درجے بہتر یہ ہے کہ آدمی محنت کرے، مزدوری کرے، لکڑیاں کہیں سے کاٹے، گھاس کاٹے اور جا کر بازار میں بیچ دے، اس سے پیسے حاصل ہوں، یہ بہتر ہے۔ خیر لہو من ان یسأل الناس اعطی او منع۔ ہم تو ہر سال طالب علموں کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، اور مشکات پڑھاتا تھا میں، کافی پرانی بات۔ ایک لڑکا تھا تو ابھی ان کا انتقال ہو گیا، کہ اس میں جہاد میں افغانستان میں، تو وہ بھی درس میں شریک تھا، تو وہاں بھی یہ حدیث آئی کہ آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے محنت کرے۔ نوجوان آدمی اس کو محنت کرنی چاہیے اور محنت کر کے جناب پیسے حاصل کرنا چاہیے۔ خیر وہ کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ زخم ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا بھائی تمہارے ہاتھ میں کیا ہو گیا؟ تو پھر وہ راستے میں ملا تھا مجھے، اس نے مجھے کہنے لگا استاد جی وہ آپ نے بتایا تھا نا کہ آدمی کو محنت کرنی چاہیے، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی بہت زیادہ۔ تو اس زمانے میں یہ جو ہمارا مدرسہ تھا نا تو یہ اتنا شاندار نہیں تھا، سڑکیں نہیں بنی ہوئی تھی، یہاں جھاڑیاں بہت تھیں۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں نے مدرسے والوں سے کہا کہ میں جھاڑیاں اگر صاف کر دوں تو تم مجھے پیسے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں دیں گے۔ اور اتنے کہا، اس کہنے لگا کہ میں نے عصر سے مغرب تک وہ جھاڑیاں صاف کی، ان میں کچھ کانٹے میرے چبھ گئے، اس کا اثر ہو گیا۔ تو مجھے اس قدر اس طالب علم کی قدر ہوئی، میں نے کہا دیکھو یہ ہے صحیح طرح حدیث کو پڑھنے والا، کہ اس نے جناب نہ صرف پڑھا بلکہ عمل کیا۔ بلکہ میں اب بھی افسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس کے ہاتھ چومنے چاہیے تھے، لیکن افسوس کہ میں نے اس کے ہاتھ اس وقت میں نہیں چوم سکا، لیکن وہ نمونہ قائم کر گیا ہمارے لیے۔ اور یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ یہ جناب کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے کہ ہمیں پیسے دے دو، محنت کرتے تھے خود، اور سمجھتے تھے کہ اور لوگوں کے بھی ہاتھ پاؤں ہیں، ہمارے بھی ہاتھ پاؤں ہیں، تو ہم محنت کر کے کما لیں۔ آگے آئے گا کہ علی رضی اللہ عنہ تو بھوک لگی ہوئی تھی، سردی بہت سخت تھی، تو جناب نکلے باہر کہ کہیں سے کچھ کماؤں۔ تو ایک یہودی تھا، وہ پانی دے رہا تھا اپنے باغ کو، تو یہودی نے انہیں دیکھا، یہ نوجوان تھے، جوان تھے، تو کہا کہ علی، کہا کہ تم یہاں مزدوری کرو گے؟ کہا کروں گا۔ کہا پانی نکالو گے؟ نکالوں گا۔ تو کہا تم کیا دو گے؟ کہا ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور دوں گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ڈول نکالنے شروع کر دیے، اور وہ بھی اتنا بخیل تھا کہ میں ایک ڈول نکالتا تھا تو میرے ہاتھ میں ایک کھجور رکھ دیتا تھا، پھر میں ایک ڈول نکالتا تھا پھر ایک کھجور رکھ دیتا تھا، یہاں تک کہ جب میری مٹھی کھجوروں سے بھر گئی تو میں نے اسے کہا بس
آج کا گزارا ہو گیا. تو یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے. یہ بیٹھ کر فرشتوں کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے کہ فرشتے آئیں گے ہماری خدمت میں پکا پکایا کھانا پیش کریں گے. نہ لوگوں سے مانگتے تھے، خود محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے. تو یہ جو روایت کتاب المغازی کی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ مجھے شادی کرنی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے رخصتی کرانی تھی، پیسے تھے نہیں میرے پاس، البتہ 2 مجھے اونٹنیاں مل گئی تھی. تو میں نے یہ طے کیا کہ میں لکڑیاں کاٹوں گا، گھاس کاٹوں گا، اس کے اوپر لادوں گا اور پھر جناب جا کر بنو قینقاع کے سوناروں کو لے جا کر وہ گھاس بیچوں گا، کیونکہ وہاں بک جاتی ہے اچھی قیمت پر. تو میں یہ کام کروں گا. اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب بیع الحطب والکلا، اور یہ حدیث نقل کی. پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 435 پر پھر یہ حدیث نقل کی، اور وہ حدیث یہ ہے بلکہ 434 پر کہ باب فرض الخمس، یہ باب ہے خمس کے فرض کے بارے میں. یعنی جب مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا تو 4 حصے دیے جائیں گے مجاہدین کو، اور 5واں حصہ نکالا جائے گا، اسے خمس کہا جاتا ہے. اور یہ خمس جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اختیار میں تھا کہ آپ اپنے اوپر خرچ کریں، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کریں اور اپنے رشتہ داروں پر. چلو جی واپس آ جاؤ کتاب المغازی میں. تو آگے ہے فلما اردت ان ابتنی بفاطمہ، پھر جب میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت فاطمہ کے ساتھ رخصتی کروں. ابتنیہ یہ وہی بات ہے کہ ویسے تو ابتنیہ یہ بنیہ، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دلہا دلہن کے لیے کوئی سیج تیار کرنا، مسحری تیار کرنا. لیکن پھر اس کے بعد یہ لفظ بولا جاتا ہے مطلقاً رخصتی کے معنی میں، چاہے سیج تیار کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو. تو اب لفظ ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ جب میں نے ارادہ کیا کہ میں رخصتی کروں حضرت فاطمہ کے ساتھ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. اب رخصتی کرنی تھی، حضرت علی کے پاس پیسے تھے نہیں، کیا کرتے؟ سسر سے مانگتے یا کسی اور سے مانگتے؟ یہ حضرات مانگنے والے نہیں تھے، یہ دینے والے تھے، ہاتھ پھیلانے والے، لینے والے نہیں تھے. اس لیے انہوں نے سوچا محنت کروں گا. وعدت رجلا صواغا، تو میں نے معاہدہ کیا ایک سونار کے آدمی سے. وعد یواعد مواعدتا، ایک دوسرے سے وعدہ کرنا کہ میں گھاس کاٹ کے تمہیں لا کے دیا کروں گا. اور اصل میں اس زمانے میں سونار جو تھے وہ بھٹی جلاتے تھے، بھٹی میں سونا پگھلایا جاتا ہے، اس سے زیورات بنائے جاتے ہیں. اور یہ کام اکثر یہودی کرتے تھے، وہ پیسے والے لوگ تھے، اور ان کا ایک بازار تھا اور قبیلہ تھا بنو قینقاع. وہ سارے سنارے تھے یعنی سونے کا کام کرنے والے تھے. تو انہوں نے ان سے بات کی کہ میں لا کر تمہیں دوں گا، تم مجھے کیا دو گے؟ اس نے بتا دیا اتنے پیسے دیں گے. تو انہوں نے اس سے معاہدہ کر لیا. وعدت رجلا صواغا، میں نے مواعدہ کر لیا ایک ایسے آدمی سے جو سونار تھا، فی بنی قینقاع، اور بنو قینقاع کے قبیلے میں رہتا تھا. ان یرتحل معی، کہ وہ میرے ساتھ جائے گا. فنأتی بإذخر، اور ہم اسخر گھاس لے کر آئیں گے. اسخر یہ خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے جس کے چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں. فأردت أن أبيعه من الصواغين، اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں وہ گھاس بیچوں گا سوناروں کے ہاتھ. فنستعین به فی ولیمۃ عرسی، اور پھر ہم اس سے مدد حاصل کریں گے اپنے شادی کے ولیمے میں. ولیمہ کرنا تھا، ولیمے کے پیسے تھے نہیں، تو کہا کہ محنت کروں گا اور بیچوں گا. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کیا باب قائم کیا تھا؟ باب بیع الحطب والکلا. اسی سے مسئلہ نکالا
کہ یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے یا بزرگی کے خلاف نہیں ہے کہ آدمی محنت کرے، مزدوری کرے. آپ تو بزرگی کا مطلب سمجھتے ہو گدے پہ بیٹھنا. تو یہ دماغ خراب ہو گیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں دیوبند میں رہتے ہیں، تو وہ کبھی کبھار آیا کرتے تھے، تو وہ بڑی مزیدار بات ہم سے کرتے تھے. کہنے لگے کہ لوگ جو ہے نا آج تک جب تک آدمی اپنے ہاتھوں سے پاؤں سے کام کر رہا ہو، چل پھر رہا ہو، اسے بزرگ ہی نہیں سمجھتے. بزرگ تو اس کو سمجھتے ہیں جس کو 4 آدمی اٹھاتے ہوں، 4 آدمی بٹھاتے ہوں. جب وہ ہاتھ پاؤں سے معذور ہو جائے تو پھر سمجھتے ہاں اب یہ بزرگ ہو گیا ہے. حالانکہ بزرگی جو ہے یہ ہاتھ پاؤں کے خراب ہونے کا نام نہیں ہے. بزرگی نام ہے تقوی کا، محنت کا، مزدوری کا، دینے کا، جد و جہد کا. اصل چیز تقوی ہے اس میں. اور تقوی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. تو اس لیے فرماتے ہیں فَنَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِهِ کہ ہم مدد مانگیں ان سے میں اس سے مدد حاصل کروں اپنے شادی کے ولیمے میں. فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ شارفین تثنیہ تھا، اس کی اضافت ہو گئی یا ضمیر متکلم کی طرف، تو مضاف سے نون گر گیا. تو اسی درمیان کہ میں جمع کر رہا تھا اپنی دونوں اونٹنیوں کے لیے من الاقطاب والغرائر والحبال، پالان اور تھیلے اور رسیاں. اقطاب قطب کہتے ہیں پالان کو جو اونٹ پر رکھا جاتا ہے جس پر آدمی بیٹھتا ہے. غرائر جمع ہے کس کی؟ غرارہ کی. اور غرارہ کہتے ہیں تھیلے کو، اور اسی سے شاید غرارہ ہے جو عورتیں پہنتی ہیں، وہ بھی تھیلے کی طرح ہوتا ہے. تو لیکن عربی زبان میں یہ غرارہ نہیں ہے بلکہ غرارہ ہے، تو اس کی جمع ہے غرائر. تو اسی درمیان کہ میں جمع کر رہا تھا پالان اور تھیلے اور حبال، جمع حبل کی، حبل کے معنی رسیاں. ظاہر ہے گھاس جو ہے وہ آپ نے کسی تھیلے میں ڈالنی ہوگی، رسیوں سے اس کو باندھنا ہوگا اونٹ کے اوپر، اس کو ٹکانا ہوگا رسیوں کے ذریعے سے. تو میں جمع کر رہا تھا اپنی دونوں اونٹنیوں کے لیے پالان اور تھیلے اور رسیاں. وشارفا یا مناختانی الی جنب حجرت رجل من الانصار، اور حال یہ تھا کہ میری دونوں اونٹنیاں بٹھائی گئی تھیں انصار کے ایک آدمی کی 4 دیواری کے برابر میں. مناختان اناخ ینیخ اناختن، اونٹ کو بٹھانا، جم کہتے ہیں پہلو کو. حجرہ آپ جب بولتے ہیں تو حجرے سے حجرہ مراد لیتے ہیں، یعنی چھوٹا سا کمرہ، لیکن یہ آپ کی اردو ہے. لیکن عربی میں اگر آپ سوچیں گے تو حجرے سے مراد حجرہ نہیں ہوتا، حجرے سے مراد ہے 4 دیواری. اب 4 دیواری کمرے کی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹے سے کمرے کے جو چھوٹے سے گھر کی بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے جو آتا ہے حجرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرات تھے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک کمرہ تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک کمرہ بھی تھا اور ساتھ کھلی جگہ بھی تھی، چھوٹا سا صحن بھی تھا، کھانے پکانے کی بھی ایسی چھوٹے چھوٹے گھر تھے، بہت چھوٹے چھوٹے، لیکن بقدر حاجت اختصار کے ساتھ وہ ایک 4 دیواری ہر ایک کی تھی. تو حجرہ عربی میں کہتے ہیں 4 دیواری. اور اسی سے تحجیر آپ نے پڑھا ہوگا اگر پڑھا ہو باب احیاء مواد کے اندر، کہ اس طرح احیاء سے حق متعلق ہو جاتا ہے اسی طرح تحجیر سے بھی حق متعلق ہو جاتا ہے. تو حجرہ کہتے ہیں 4 دیواری کو. تو میری جو دونوں اونٹنیاں تھیں وہ بٹھائی گئی تھیں ایک انصاری صحابی کے حجرے 4 دیواری کے برابر میں. اور محدثین کو نے فوراً یہاں یہ کہا کہ یہ بظاہر ان کی اجازت سے ہوگا، کیونکہ اپنا جانور آپ دوسرے کے گھر کے قریب میں یا دوسرے کے گھر کے سامنے باندھ دیں اور وہ وہاں پیشاب اور پخانہ کرتا رہے، پھر آپ خوش و خضوع سے واپس لے جائیں، تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. آپ کے لیے ضروری ہے
کہ آپ اس کو تکلیف نہ پہنچا. بل تو دوسرے کے گھر کے سامنے آپ گاڑی بھی پارک نہیں کر سکتے. آج کل تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ دوسرے کے دروازے کے سامنے گاڑی پارک کر کے مسجد میں چلے جاتے ہیں, خوشبو خضو سے لمبی نفلیں شروع کر دیتے ہیں. اب وہ بیچارہ گھر والا مصیبت میں پڑا ہوا ہے کہ جناب یہ کب مولانا آئیں گے, اپنی گاڑی ہٹائیں گے, پھر میں نکلنے کے قابل ہوں گا. سب مصیبتیں کھڑی ہو گئی ہیں اس لیے کہ حقوق اللہ حقوق العباد کا کوئی احترام لوگوں میں نہیں ہے. تو محدثین کہتے ہیں کہ انہوں نے جو انصار کی چار دیواری کے پاس اپنی اونٹنیاں کھڑی کی ہوں گی, ظاہر یہ ہے کہ اجازت لے کر کھڑی کی ہوں گی, ورنہ اس طرح بغیر کسی کی اجازت کے آپ اس کے جو باہر کا حصہ ہے اس میں بھی اپنے جانور کھڑے نہیں کر سکتے. اچھا جی, حتی جمعت ما جمعت, یہاں تک کہ میں نے جمع کر لیا جو کچھ میں نے جمع کر لیا. کیا مطلب؟ پالان, تھیلے, رسیاں اور سب چیزیں میں نے جمع کر لی. اب میں واپس آیا, فَإِذَا أَنَا بِشَارِفَيَّ, اچانک دیکھا کہ میری جو دونوں اونٹنیاں ہیں, قد اجبت اسنمتہما, ان کے کوہانوں کو کاٹ دیا گیا ہے, وبقرت خواصرہما, اور ان کی خاصرہ کو, خاصرہ یہ جو جگہ ہے اس کو چیرا گیا ہے, فَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا, اور اندر سے کلیجی نکال لی گئی ہے. جب واپس آیا دیکھا کہ جناب دونوں اونٹنیاں ذبح شدہ پڑی ہوئی ہیں, اور صرف ذبح شدہ ہی نہیں بلکہ ان کے کوہان کاٹ لیے گئے ہیں تاکہ چربی کام آئے, اور ان کا جو پیٹ تھا اس کو چاک کر کے اس میں سے کلیجی نکال لی گئی ہے, کیونکہ گوشت دیر سے پکتا ہے اور کلیجی جلدی پک جاتی ہے. تو دیکھا کہ میری دونوں اونٹنیاں ذبح ہو گئی ہیں, کوہان کاٹ دیے گئے ہیں, اجبت اسنمتہما, ان دونوں کی کوہانیں کاٹ دی گئیں, وبقرت خواصرہما, اور ان کی کوکھیں چیر دی گئیں, کوکھ چیر دی گئی, ان کی کوکھیں, اردو میں کوکھ ترجمہ کرتے ہیں یہ حصہ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو سب سے پہلے چیرا دیتے ہیں ادھر اور ادھر, اور اوجڑی بوجڑی سب نکال دیتے ہیں, پھر کلیجی دل وغیرہ نکالتے ہیں. وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا, اور ان دونوں اونٹنیوں کی کلیجی نکال دی گئی. فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ الْمَنْظَرَ, جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں اپنی آنکھوں کا مالک نہ رہا. اپنی آنکھوں کا مالک نہ رہا کیا مطلب؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اس لیے کہ مال تھا, مال ضائع ہو گیا. اونٹنیاں تھیں, اونٹنیاں ختم ہو گئیں, اور اونٹنیاں ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ولیمے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. رخصتی کیسے ہو گئی؟ سخت پریشان ہو گیا اور میں رونے لگا. فلم املک عینیہ, میں اپنی آنکھوں کا مالک نہ رہا. جب میں نے یہ منظر دیکھا معلوم ہوا کہ اگر کسی طبعی غم کی بنا پر آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو تقوی, توکل یا زہد کے خلاف نہیں ہے. اگر آپ کی گاڑی کھڑی ہے, بعد میں آپ پہنچے دیکھا شیشے کسی نے توڑ دیے, آپ کے دل پر بڑا اثر ہوا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا دیکھا موٹر سائیکل ہی کوئی اٹھا کے لے گیا ہے, اب پریشان, یا اللہ میں کیا کروں گا, اتنی مصیبت سے تو پیسے جمع کر کر کے یہ موٹر سائیکل ہی لی تھی. اور موٹر سائیکل جو ہے وہ بچے نہیں دیتی, اور اونٹنیاں تو بچے دیتی ہیں والد صاحب. جو موٹر سائیکل ہے وہ 1 سے 2 نہیں ہوتی, لیکن جو اونٹنی ہے ان میں تو 1 سے 2 3 ہونے کا بھی احتمال ہے. تو یہ سارا سرمایہ تھا علی مرتضیٰ کا. جب انہوں نے دیکھا کہ میرا سارا سرمایہ ہلاک ہو گیا ہے, فلم املک عینی حین رأیت المنظر, جب میں نے یہ منظر دیکھا میں اپنی آنکھوں کا مالک نہ رہا. قلت من فعل هذا, میں نے کہا یہ کس نے کیا ہے میری اونٹنیوں کے ساتھ. قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب, کہا آپ کے چچا نے کیا ہے.
حضرت حمزہ ابن عبد المطلب نے. حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا تھے اور علی مرتضیٰ کے بھی چچا تھے. اس لیے کہ حمزہ ابن عبد المطلب ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں اور علی جو ہیں علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ہیں. تو حمزہ ابن عبد المطلب علی ابن ابی طالب اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے چچا ہیں. تو کہا کہ حمزہ نے یہ کام کیا ہے وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ اور وہ اسی گھر میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ وہ اسی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. فِي شَرْبٍ مِّنَ الْأَنصَارِ اور انصار کے پینے والے لوگ وہاں کو جمع ہیں. شراب پی جا رہی ہے, پینے پلانے کا شغل ہے, وہاں اندر شراب چل رہی ہے. اور عندہ قینۃ واصحابہ اور وہاں ایک باندی ہے اور حمزہ کے ساتھی ہیں اور انہوں نے شعر پڑھے. ان اشعار سے متاثر ہو کر حضرت حمزہ اٹھے. انہوں نے آ کر دونوں اونٹنیوں کو ذبح کیا, ان کے کوہانوں کو کاٹا, کلیجی نکالی اور کہا چلو کھاؤ, پی تو رہے ہو, کھاؤ بھی اور پیو بھی. اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور گانے بجانے کا حکم بھی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اسی لیے آگے آپ پڑھیں گے, تفسیر میں بھی پڑھ کر آئے ہوں گے کہ جب غزوہ احد میں شہادتیں ہوئی ہیں تو کئی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے صبح کو شراب پی تھی اور وہ جہاد میں شریک ہوئے. شراب اس زمانے میں ایسی تھی جیسے لسی یا دودھ یا چائے, تو انہوں نے وہ پی, مباح تھی, جا کر شریک ہوئے, شہید ہو گئے. پھر جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کو بڑی فکر ہوئی کہ جب ان لوگوں کی شہادت ہوئی ہے اس وقت تو ان کے پیٹ کے اندر شراب تھی. آیت نازل ہو گئی. کون سی آیت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وہ سورۃ المائدہ کی جو آیت ہے وہ نازل ہو گئی. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا, جو کچھ کھایا ان پر کوئی گناہ نہیں. کیوں گناہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کوئی ناجائز چیز تو نہیں کھائی تھی, ہم نے حلال کی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک حلال چیز انہوں نے کھائی ہے, ان پر کوئی گناہ نہیں. یہ آیت نازل ہوئی تب صحابہ کرام کو اطمینان ہوا. بس یہ واللہ سبحانہ. حضرت تو تشریف لائیں گے نا.